پہلے یہ 2-3 جلسوں میں تبدیلی کے اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں اس قسم کا کیمپین شروع کرنا چاہتی ہے وہ ملک دوست ہو نہیں سکتی۔ غیرت مند لوگ استعفے دیتے ہیں اور کمزور لوگوں سے استعفے لیے جاتے ہیں۔ استعفیٰ دینا آسان نہیں ہے۔ اس سب کے پیچھے عمران خان۔ حکومت کا اس پرچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں، میرا پرچہ عمران خان کے خلاف۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، پریشر کریٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے 41 رہنماؤں کے خلاف درج ہونے والے بغاوت کے مقدمے پر اب جو صورتحال ہے اس نے آج اس وقت ایک ڈرامائی رخ اختیار کیا جب مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما جن میں محمد زبیر، عطا تارڑ اور کچھ ایم این ایز گرفتاری دینے تھانہ شاہدرہ پہنچ گئے۔ ان کی گرفتاری تو عمل میں نہ لائی جا سکی، لیکن اس پہ حکومت کو ابھی تک کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ ایف آئی آر اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ وفاقی حکومت آج بھی اپنے موقع پر قائم ہے کہ ہمارا اس ایف آئی آر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے پنجاب حکومت پہ یہ معاملہ ڈالا تھا، کل شبلی فراز صاحب نے پنجاب حکومت کا موقف بھی آج سامنے آ گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی اس ایف آئی آر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ایف آئی آر برقرار ہے ابھی بھی۔ اور سی سی پی او لاہور کے آفس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ایف آئی آر کے پیچھے کوئی بھی ریاستی ادارہ یا ریاست ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو بدر رشید شہری ہے اس کی درخواست پہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی، تفتیش پر میرٹ ہو رہی ہے، اور جو افراد جو اس میں دفعات لگائی گئی ہیں اس میں اگر ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف سخت قانونی ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، 16 اکتوبر کا جو جلسہ ہے اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا پہلا گجرانوالہ کے اندر، اسے کامیاب بنانے کے لیے، بھرپور پاور شو کرنے کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، انتظامات جاری ہیں۔ اور اس سلسلے میں آج مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات بھی ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور اس میں حکمت عملی طے کی جائے گی کہ کس طرح سے کامیاب بنانا ہے اس جلسے کو۔ آج مولانا صاحب نے استعفوں کے حوالے سے کچھ لوگوں کو غیرت بھی دلائی۔ وہ کون لوگ تھے جسے مولانا صاحب غیرت دلا رہے ہیں کہ استعفیٰ دینا غیرت مندوں کا کام ہے؟ اور ناظرین، حکومت کی حکمت عملی پر بات کریں گے۔ ایک حکمت عملی حکومت کی سامنے آئی ہے اور میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ بڑی اہم یہ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ ایکسکلوسو خبر ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ حکومت نے ایک بڑی دلچسپ حکمت عملی بنائی ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ میرے ذرائع نے مجھے یہ خبر کنفرم کی ہے کہ اسپوکس پرسنز کی جو کمیٹی ہے پرائم منسٹر جسے چیئر کرتے ہیں، اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہدایت جاری کی ہے۔ یہ بڑی ایک شاکنگ نیوز ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی کہ وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی ہے اپنے پارٹی کے ترجمانوں کو کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے، پیپلز پارٹی کو زیادہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ تو اب کیا یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی حکمت عملی پہ حکومت عمل پیرا ہے کہ ڈیوائیڈ کیا جائے، پیپلز پارٹی پہ ہلکا ہاتھ رکھا جائے، نون لیگ کو زیادہ اس پہ سخت اس کے حوالے سے موقف اختیار کیا جائے؟ اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، اب وہ کلیئرٹی ان کی پالیسی میں آ گئی ہے کہ اداروں کو تنقید کا نشانہ وہ بالکل نہیں بنائیں گے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اداروں سے ان کی جنگ ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں کہ اداروں سے ہماری کسی قسم کی کوئی بھی لڑائی نہیں ہے۔ تو پھر یہ حتمی لڑائی کیسے اور کس فرنٹ پہ جا کے لڑی جائے گی؟ یہ تمام موضوعات ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کریں صداقت علی عباسی صاحب، رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گی مائزہ حمید صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رکن قومی اسمبلی ہیں، اور سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، اب یہ جو ایف آئی آر والا معاملہ ہے، پہلے اس پہ آ جاتے ہیں۔ یہ بڑا ایک دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے کیونکہ اس پہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑا کھل کے کھیل رہی ہے۔ اب حکومت اس پہ تھوڑی سی بیک فٹ پہ گئی ہے اور مسلم لیگ نون نے اس پہ اگریسولی کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ اور آج جس طرح سے مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما پہنچ بھی گئے تھے، بالخصوص جو ترجمان ہیں میاں صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے، محمد زبیر صاحب، وہ عطا تارڑ صاحب اور کچھ ایم این ایز تھانہ شاہدرہ پہنچے کہ ہمیں گرفتار کیا جائے۔ گرفتاری تو عمل میں نہیں لائی جا سکی، لیکن اوورآل مسلم لیگ نون اس پہ جو ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ ذرا سن لیں آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس بارے میں کیا بات کی، ذرا دیکھیں جی۔ شاہدرہ کا پرچہ عمران خان نے درج کرایا، اس سب کے پیچھے عمران خان ہے۔ 4 دن اس وزیر اعظم کے وزراء غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے۔ ہمارا تو کھلا چیلنج ہے کہ سارے وفاقی وزراء عمران خان سمیت شامل ہوں اس پرچے کے اندر، مدعی بنے، گرفتار کریں تمام
मुलजिमान को। मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ है। हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वही मौजूद नहीं है, वो गायब हो गया हमारे आने से पहले। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। जी, इस तरह के मुकदमात को जूते की नोक पर रखते हैं, जंग ना छेड़ी जाए। अब अपोजिशन को खुलकर खेलने का मौका मिल गया है, यानी कि सादा अल्फाज में अगर कहा जाए, आम फहम जुबान में कहा जाए तो एक फुल टॉस दे दी गई है अपोजिशन को और अब वो उस पर खुल के बाउंड्रीज लगा रही है। सदाकत अली भाई साहब, ये क्या किया है? FIR वाला मामला बड़ा लूज नहीं खेल गए और पूरा मौका दे दिया आपने उन्हें एक महाज खड़ा करने का इस मामले पे। नून लीग, JUI, अपोजिशन की जमातें जो कल तक शायद आप कह रहे थे डिफेंसिव में, अब तो वो ऑफेंसिव पे आ गई आपके खिलाफ इस मामले को लेकर। समर बहुत शुक्रिया। समर FIR हुई। हाँ, मैं पहले तो मुझे अप्रिशिएट करने दें कि ये अच्छा अमल होता है कि जब ज़ुबैर साहब और तारड़ साहब ख़ुद जाके थाने में अपने आप को पेश किया और कानून के सामने सरेंडर किया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, ये तो अलग बात है। ये अच्छा जेस्चर है ठीक, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे सियासी मुखालिफ हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं इसी बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि एक दिन इसी तरह इस आइन और कानून का भागा हुआ इसहाक डार, हमारे भागे हुए भाई हसन शरीफ, हुसैन शरीफ, अली इमरान, सलमान शहबाज और हमारे सज़ा याफ्ता बड़े मुजरम बिल्कुल जो कभी यहाँ से दवाई लेने गए थे, आपकी तारीफ से लग मुड़ रहा था के कि नहीं आप आए, कहाँ बिल्डअप करके वो जा भी रहे हैं। आएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो आज अच्छी रवायत रखी है मुस्लिम लीग नून ने, इनके कारकुनों ने, जमहूरी अंदाज में, आइनी अंदाज में, इखलाकी अंदाज में, इसको बड़े भी इससे थोड़ी सी सीखेंगे। शर्म का वर्ड नहीं मैं यूज़ करता, और इस अमल को आगे लेके जाएंगे ताकि आइन और कानून में ऐसे ही हो। दूसरी बात, FIR को हुकूमत ने, मैं उस वक्त TV शो में था, मैंने कहा हम इसको ऑन नहीं करते, हो सकता है FIR गलत हो गई हो। लेकिन सर इसमें बड़ा अजीब काम है, ये तीसरा दिन है, आज 3 दिन हो गए हैं इस FIR को दर्ज हुए। रात के 2:30 बजे FIR दर्ज होती है। बड़ा फर्ज शनास पुलिस अफसर था जो बैठा था इंतजार में कि FIR आने वाली है। अब हो ये रहा है कि वफाकी हुकूमत ने डाल दिया मामला पंजाब हुकूमत पे और पंजाब हुकूमत का जवाब भी आज आ गया। जरा ये दोनों जवाब आता सुन ले। शिबली फराज साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैंने इस पे बात अभी करनी है, आपने मुझे सर आपने करनी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जरा ये सुन ले, हो क्या रहा है कि वफाकी हुकूमत डाल रही मामला पंजाब हुकूमत पे, पंजाब हुकूमत कह रही है हमें पता ही नहीं। जरा देख लीजिए। इस मुल्क में कितनी FIR होती हैं, बहुत होती हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कहने पे होती हैं या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नॉलेज में होती हैं, उनकी अप्रूवल से होती हैं। ये पंजाब हुकूमत मालूम करेगी कि ये किसने किया है, वो तफ्तीश करेगी, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं वाज़े तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना ही किसी की इजाज़त, ना ही किसी के आशीर्वाद, कतई के तौर पर किसी किस्म का इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो वफाकी हुकूमत ने डाल दिया पंजाब पे, पंजाब ने कहा हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर ये आपका पार्टी अहदेदार भी है जो बंदा इसमें मुद्दई है और फिर वो लापता भी है पुरअसरार तौर पर। ये चीज़ें तो जा रही हैं फिर, और फिर ये अभी तक चीज़ें इस पर कार्रवाई भी नहीं हुई, विदड्रॉ भी नहीं हुई। चलिए कुछ नाम विदड्रॉ हो जाते, PM-AJK का कर लेते। कल तक खबरें थी कि शायद PM-AJK का नाम निकाला जाएगा, अभी तक वो भी मौजूद है। आज क्या भारत के अंदर से हमें कोई नेक नामी हो रही है हमारी? समर, ऑपोजिशन इस पे क्यों शोर शराबा कर रही है? उनके तो हाथ में कोई चीज़ नहीं आ रही, उनके हाथ में बटेरा आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्यों लोग इतना मीडिया वाले क्यों इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि सुन तो ले मेरी बात, तो मेरा आर्गुमेंट यार। 7,000 थाने, रोज उसमें 8,000 FIR होती होंगी और 2,000 गलत होती हैं। आप कभी किसी आम बंदे की FIR पे आपको कोई मसला नहीं है। एक बंदा, वो क्या नाम है, रशीद समथिंग, बदर रशीद ने FIR करा दी और 2-3 मुजरिमों पे FIR करा दी। आपने सारा सामान सर पर डाल दिया। क्या हो गया? पे हमें पुलिस की हैरत है, और हैरत मुझे इस बात पे है, बिल्कुल हैरत है मुझे। रोजाना FIRs होती हैं लेकिन इस तरह की FIR नहीं होती जो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बने। कोई बदनामी नहीं है, आज़म आज़ाद कश्मीर बदनामी ये है कि आपकी FIR हुई है, सेडिशन का मुकदमा आपने कर दिया है, क्या ये बदनामी नहीं है? मैं आपके 3 साबिक जर्नैलों को बगावत के मुकदमे में आपने डाल दिया। मुझे भी सुनने का मौका दें। मैं मीडिया को ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऑपोजिशन के पास तो कुछ है नहीं बेचारा, बिल्कुल ही ना कोई बयानिया रह गया, ना कोई लीडर रह गया, ना कोई इखलाकी जवाब रह गया। आप मीडिया वाले किस बात को उछाल रहे हैं? हुकूमत कहती है हमारा नहीं है, इसलिए कहती है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला है। सूबाई हुकूमत ने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। FIR ठीक है, गलत है, FIR कराने वाला जाने जिसके खिलाफ FIR है। आप यहाँ पे FIR हुई हैं, मुल्क के अरबों खरबों लुटे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, भाई उधर बात करें, ये इशू ही नहीं है। हमने डिसऑन कर दिया, लिंक ना भी जोड़ते, लेकिन अभी तक वो विड्रॉ भी नहीं हुई ना। तो होती रहेगी ना भाई, जाए SHO को फारिग कर दें।
جائیں کورٹ میں چلے جائیں. یہاں جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کی بات کریں. یہ نان ایشو کو آپ نے ایشو بنایا. یہ واقعی نان ایشو ہے, یہ بہت ہی عام سا ایشو ہے جسے پی ٹی آئی اتنا ڈاؤن پلے کر رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. آپ ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیں سمر, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ اخلاقی جواز کی بات کر رہے ہیں. اخلاقی جواز تو اس حکومت کا مزید کوئی رہ نہیں گیا. ان کا جو بیانیہ تھا, ان کا جو نیریٹو تھا وہ کرپشن والا, وہ عوام اس وقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جو بے چینی ہے, جو لوگوں کا حشر کیا ہے انہوں نے اس مہنگائی کے ہاتھوں, عوام سڑکوں پر ہے. اس سے پہلے کہ پی ڈی ایم کال دے گی اس سے پہلے عوام سڑکوں پہ ہے. آپ نے دیکھا کل اسلام آباد میں بھی جو ہے ملازمین سرکاری سب ہزاروں کی تعداد میں. دیکھیں ان کی عادت ہو گئی ہے, ہمیشہ یہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچا لیتے ہیں جس میں جو یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں لوگوں کی کہ جی نہیں یہ نہیں تو یہ, اور لوگوں کو اس طرف لے جاتے ہیں. کل سارا دن انہوں نے یہی بغاوت والا اور یہ سارا, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سیریس چیز ہے. ان کو اتنا لائٹلی اس کو لے رہے ہیں یہ لوگ, لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بارے میں اس طرح کا مقدمہ درج ہونا یہ ہمارے لیے جگ ہنسائی کا باعث ہے. لوگ, پوری دنیا ہمارے پر اس وقت ہنس رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم جو کہ آزاد کشمیر کے, چلے وہ ہمارے نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے لیے تو یہ اور باتیں ان کے, لیکن اس وقت جو کشمیر کا ایشو تو ویسے ہی انہوں نے بالکل اس معاملے کے ساتھ, ہاں بالکل کشمیر کو تو یہ ویسے ہی انہوں نے جو ہے نا وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر 2 گھنٹے مذاق اس کا تو پہلے انہوں نے بنایا ہوا تھا پوری کشمیر کاز کا. یہ ایک فائنل میرے خیال میں جو آخری تابوت میں کیل ٹھونکتے ہیں وہ یہ انہوں نے کیا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بھی غدار ہے اور اس کے خلاف مقدمہ ہو جاتا ہے. بڑا سٹرونگ کل ویسے ری ایکشن آیا آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر سے, وہاں قرارداد انہوں نے پاس کیا, بڑا کنڈیم کیا اس عمل کو. آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ روز نت نئے ڈرامے, کیونکہ نیریٹو جو تھا کرپشن کا وہ تو پٹ گیا, بری طرح پٹ گیا. کوئی بھی ان کی وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اپوزیشن کے لیڈر زیادہ تر اس وقت سب مقدمات میں ہیں, ہماری لیڈرشپ مقدمات میں ہے, ان کے پیش بھی ہو رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج جو ہے آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 1500 روپے کا بک رہا ہے, اس کی کرپشن جو ہے وہ کس کے سر پہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں 2010 میں ایک سیلاب آیا, سمر مجھے بات مکمل کرنے دیں. ایک سیلاب آیا اور وہ انپریسیڈنٹڈ بہت تباہی والا سیلاب تھا. اس کے بعد جس طرح سے جب ہماری حکومت تھی 2010 کی میں بات کر رہی ہوں, سبسڈیز دے کے ہم نے کسانوں کو سنبھالا, زرداری صاحب نے اسپیشل پیکیجز دیے, اور تب بھی ہمیں گندم امپورٹ کرنے کی نوبت نہیں آئی. یہ تو پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں ہے کہ گندم امپورٹ کریں گے کس لیے, ان کی نااہلی کی وجہ سے. چلے میں سے دوبارہ آتا ہوں, جو ہے یہ دوسروں کے اوپر تھوپ کے میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں, مزید نہیں ہو آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مائزہ امیر صاحبہ, صداقت علی وائس صاحب نے بھی اس مسئلے کی طرف نشاندہی کی, بڑا اہم معاملہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج پارٹی جو ترجمان ہیں مریم صاحبہ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے, محمد زبیر صاحب, وہ تو گرفتاری دینے پہنچ گئے تھے آج تھانے, بڑا اچھا عمل ہے. لیکن جن کے وہ ترجمان ہیں میاں صاحب کے, وہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے, اپنے فالو کریں گے. کہہ رہے بڑی اچھی رسم آج ڈالی ہے انہوں نے کہ خود گرفتاری دینے پہنچ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سمر فار انوائٹنگ می. بات یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ جنہوں نے ایف آئی آر کٹائی ہے وہ کون ہے, ان کا نوٹیفیکیشن, بدر رشید صاحب, وہ ان کا نوٹیفیکیشن کس پارٹی کا ہوا ہے, یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کی اونرشپ اب کیوں نہیں لے رہی ہے. اور اب تھوڑی دیر بعد یہ بھی کہا جائے گا کہ وزیر اعظم کی طرف سے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے بندہ کون ہے. یہ تو ویسے کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید نون لیگ والوں نے ہی کروا دی ہو ایف آئی آر. کل کہا ہے شبلی فراز صاحب نے بھی کہا, آج شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا. دیکھیں اگر آپ کے ترجمان جو ہیں کوئی صبح 8 بجے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے, الزامات کی بچھاڑ کرتا ہے, پھر 2 بجے کرتے ہیں, پھر 3 بجے کرتے ہیں, پھر 5 بجے تک کرتے ہیں, شام کو آپ کے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ میرے ترجمانوں نے جو باتیں کی ہیں ان کا تو مجھے علم ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یا تو پارٹی میں کوارڈینیشن نہیں ہے, یا پھر جو ہے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے, آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے, اگر ہم کورٹ میں جائیں گے اور ہمارے ساتھ پولیس تشدد کرے گی, جو میرے ساتھ پرسنلی بھی ہو چکا ہے,
تو اگر آپ جو ہے جو بندے جن کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ کورٹ کے اندر انٹر ہو سکے ان کو آپ نہ جانے دیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے, تو پھر ہم جو ہے ایف آئی آروں سے ڈرتے نہیں ہیں, نہ ہم نیب سے ڈرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں. میرا جو سوال تھا کہ وہ تو گرفتاری میں پہنچ گئے تھے, محمد زبیر صاحب ہو گیا تھا, طارق صاحب ہو گیا, تو لندن میں بیٹھے لوگ ہیں, کیا وہ بھی فالو کریں گے؟ یہ اچھی روایت ڈالی ہے انہوں نے آج. بالکل اچھی روایت ڈالی ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ اس سے بہتر روایت یہ ہوگی کہ جو چینی کمیشن ہے اس کی جو رپورٹ ہے اس میں ان کا فرنٹ کہاں سے کہاں جا کے معاملہ پہنچا دیا ہے. مجھے لیٹ می کمپلیٹ نا, چینی کمیشن کی رپورٹ میں جن کا نام جہانگیر ترین صاحب کا پورا سب سے پہلے آتا ہے, ان کے بیٹے اور ان کو بلایا جائے نا, ان سے آگے انویسٹیگیشن کی جائے, ایگزامپل سیٹ کریں, نیا پاکستان ہے اور ہم اب بار بار اس کی بالکل آپ کا حق بنتا ہے بات کرنے کا, لیکن میرا تو آپ سے بنیادی سوال تھا کہ میاں صاحب کی کیا ان کو بلائیں نا جن کو آپ نے وہ تو رپورٹس کے مطابق بیمار تھے تو وہ گئے اور ساروں کے سامنے گئے, یہ تو آدھی رات کو بھگائے گئے. اس کے بعد زلفی بخاری صاحب جن کے پاس فورن فنڈنگ کا ہے, وہ بھی ان کو بھی اوور نائٹ آپ نے بھگا دیا. ان کو بلا لیں, ان کو بلا لیں. میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ انہوں نے کہا میرا فیملی میٹر ہے, وہ تو ہونا چاہیے, وہ بہانے تو ہر کوئی مار رہے ہیں. آپ فورن فنڈنگ کے کیس کی بات, جب یہ جو کیس ہے وہ کھلنے کی باری آئی تو وہ سارے کنوینئنٹلی بھاگ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ لیکچر دیتے ہیں کہ آ کے احتساب کریں. احتساب کرنے کے لیے ہم لوگوں کے سارے لوگ جو ہیں, شہباز شریف صاحب دوسری دفعہ آئے ہیں نا, ان کو نیب لے کے گئی ہے, ہم نہیں ڈرتے احتساب سے. لیکن اگر ایک میاں صاحب بیمار ہیں اور اگر وہ کرٹیکل ہے اور اگر ان کو نہیں اجازت دی جا رہی ڈاکٹرز کی طرف سے آنے کی, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا نہیں اجازت, میں کوٹ ان کوٹ یہ کہتی ہوں کہ اگر ڈاکٹرز کی اجازت نہیں دی تو وہ نہیں آ سکتے, بات سیدھی سی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے سمر, بہت زیادہ گھبراہٹ پائی جا رہی ہے ان کے بینچز پہ, کہ یہ ڈر رہے ہیں کہ جو ہے کہ میاں صاحب خطاب کیوں کر رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ. ایک جملہ مجھے سے اس بارے میں, جہانگیر ترین صاحب کو میں واپس آنے کا مطالبہ کرتا ہوں. آپ حسن حسین اور اسحاق ڈار اچھے صحت مند ہیں, ان کو مطالبے کی سپورٹ کرتی ہیں. سلمان, شہباز اور علی عمران یہ چاروں واپس آ جائیں. میں کہتا ہوں چلے ترین صاحب واپس آ جائیں. آپ ان کی اب تو اٹیچ کر دیا آپ نے, یہ آپ نے کنڈیشنل کر دیا ہے کہ وہ میں کہتا ہوں, میں اگر ترین صاحب کو آنا چاہیے, ان کو اگر عدالتیں بلا رہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں اسحاق ڈار وہ ٹھیک ٹھاک ہے, حسن حسین علی عمران تو واپس آ جائیں. آپ مانیں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, وہ بھی جائے کھانے میں اپنے بات کرنی ہے. ٹھیک کہہ رہے یہ اب ایگری کرتی ہیں ان کی رائے سے. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں, مجھے ایک بڑی سیریس کی بات سن لیں. میں تو سیدھی سی بات کر رہی ہوں. میں نے کہا آپ نے نیا پاکستان بنایا ہے, آپ نے ایگزامپل سیٹ کی ہیں, آج اتنی بڑی, آج اتنی تعداد سے, ایک منٹ نا, 10 اتنی زیادہ جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیاں بھی لی ہیں, عوام جو ہے وہ 1500 کا تھیلا آٹے کا جو ہے اس کو خریدنے سے مجبور ہے. تو پھر آپ یہ بھی ایگزامپل سیٹ کریں نا. توشہ کھانے والوں کی بات ہو رہی, گاڑیاں بنا ہر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے, میں ذرا ان سے ان کا پوائنٹ لے لوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. یہ جو جس طرف یہ اس وقت بات چیت کا موڑ جس طرف موڑا جا رہا ہے, وہ میں نہیں سمجھتی کہ جو اس وقت صورتحال ہے سیاسی ملک کی اور ملک کی معاشی صورتحال ہے, اس میں ہم اس قسم کی گفتگو کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ فلاں باہر چلا گیا تو وہ کیوں نہیں آئے. یہ باتیں جو ہے نا بس یہ بند کریں. اصل جو اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا ہے, اور آپ کے جو سیلف پروکلیمڈ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں بدقسمتی سے, انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں. کشمیر کے سفیر کو کم از کم ان 3 دنوں میں تو اتنی ہمت کر لینی چاہیے تھی کہ وزیر اعظم اپنے ہم منصب جو ہیں آزاد کشمیر کے, ان کو ٹیلی فون کر کے کم سے کم ان سے بات کرتے کہ یہ جو بھی ہوا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں اس میں اور ہماری انکنڈیشنل اپالوجی جانی چاہیے ہماری حکومت کی طرف سے, پنجاب کی حکومت کی طرف سے, وفاقی حکومت کی طرف سے, ان دونوں میں سے جو بھی ریسپانسبل ایک انکنڈیشنل جو ہے معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو. وزیر اعظم جو ہے آزاد کشمیر کے ان سے, تاکہ یہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ نے کشمیر کاز کا جو حشر کیا ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. اپولوجی تو بات کی بات ہے, ابھی تک ایف آئی آر سے نام نہیں نکالا جا سکا پی ایم اے جے کے کا. تیسرا دن آج بھی نام ان کا موجود ہے ایف آئی آر کے اندر, ابھی تک نام نہیں نکالا جا سکا. آپ معافی کی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت سیریس ہے. اور یہ جو جدوجہد ہے, سالہ سال کی جدوجہد ہے, لوگوں کی قربانیاں ہیں, لوگوں کی
جو ہیں گھروں میں ہر دوسرے گھر میں کشمیر میں شہادت ہوئی ہے. آپ یہ کس میں خود کشمیری ہوں، میں خود کشمیری ہوں. مجھے یہ بڑا جو ہے نا اس بات کا افسوس ہوا ہے کہ یہ غلط میسج گیا ہے پوری دنیا میں، بڑا نیگیٹو میسج گیا ہے بالخصوص انڈیا کے اندر. انڈیا نے تو بہت اس پہ اس کو کیش کرایا ہے اس سارے معاملے کو. جی بھائی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اس پہ کل تک تو ہم نے سنا تھا کہ فیاض چوہان صاحب کل کہہ رہے تھے، ان کا چھپا ہوا تھا بیان بھی آج اخبارات کے اندر کہ پی ایم اے جے کے کا نام ہم نکال رہے ہیں، لیکن ابھی تک نہیں نکلا. میں نے ان سے تھوڑی دیر پہلے پوچھا کریں مجھے پتہ نہیں پورا دن، لیکن اب اس میں ایک سوچ تو ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ تو ہے کہ ہو یہ رہا ہے اس وقت انفارچونیٹلی کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں اپوزیشن کے بارے میں کہ اپنی کرپشن کو یہ جوڑ دیتے ہیں سیاست کے ساتھ، جو بھی کرپشن کے معاملے اسے سیاست اور جمہوریت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اس کی بقا کی جنگ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. آپ اس سیاست کو بغاوت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جا کے بڑا نیگیٹیولی. پی ایم عمران خان صاحب نے بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ 100% میاں صاحب کے پیچھے انڈیا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ تو پایا جاتا ہے نا. اور اس ایف آئی آر کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کروائی، لیکن ایف آئی آر کے کانٹینٹ سے آپ کے وزراء وزیر اعظم سارے ایگریڈ ہیں مکمل طور پر. دو باتیں ہیں. ایک جو محترم نواز شریف صاحب نے تقریر فرمائی، جو بہت بیمار ہیں اور وہاں علاج کرانے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے جو عدلیہ کا، فوج کا، پتہ نہیں وہ میزائلوں کے بارے میں ایسے بول رہے تھے جیسے وہ کوئی اتفاق فاؤنڈری میں بنے کہ انہوں نے ایسا بنایا، میں نے ریورس انجینئرنگ کی. اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے جیسے خود جا کے انہوں نے میزائل بنایا. یہ باتیں وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتی. اس وزیر اعظم کو جو عدالتوں کو مطلوب ہے، اشتہاری ہے اور مفرور ہے. اب جہاں تک ایف آئی آر کی بات ہے، آپ یہ بات 10 دفعہ رپیٹ کرا لیں، حکومت پاکستان کا، حکومت پنجاب کا اس ایف آئی آر سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کسی ایک انڈیویجول کی، بدر رشید کی، وہ پی ٹی آئی سے ہوگا. یہاں پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ کوئی گورنمنٹ کی نمائندگی تو نہیں کر رہا. کسی ضلع کا صدر ہو، کسی تحصیل کا صدر ہو، کوئی اگر کسی نے کسی پراپر کرنا ہے، ایک انڈیویجول ہے، اس کا میاں صاحب کی باتوں سے دل دکھا ہوگا. میرا بھی دکھا تھا، مجھے بھی بڑا غصہ آیا کہ میرے فوجی جوان شہادتیں لے رہے ہیں، ہم انڈیا سے جنگ میں ہیں، اور ایک آدمی اٹھ کے تو انڈیا کا بیانیہ یہاں لا رہا ہے، ہماری فوج میں یہ خامی ہے، ہمارا ڈیفنس میں یہ خامی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کمال کیا. یہ اور بیٹھ کے اس ملک میں پاکستان کی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں. خود وہ لندن میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے بچوں کو باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں، سڑکوں پہ نکلیں. اپنے بچے ان کے اس لندن کے محل میں جس کو وہ کبھی مانتے بھی نہیں تھے. سر وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین the words. آپ اپنے ایکٹ سے ثابت کریں کہ آپ کو تعلق نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی خدا نہ خواستہ کو اریسٹ نہیں ہوا، کل کورٹ اس کو کوش کر دے گی اس ایف آئی آر کو میکسیمم. اگر میں ایف آئی آر کے ایکشن کی بات نہیں کر رہا، میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کے ایکشن کی بات کر رہا ہوں. اس میں آپ کر یہ سکتے ہیں کہ آپ پی ایم اے جے کے کا نام امیڈیٹلی اس میں سے نکالیں. میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے کویش کروائیں جا کے ایف آئی آر جو ہے یہ ایف آئی آر ختم ہو جائے گی، ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تیسرا دن جا رہا ہے سر، نہیں ہو تو کوئی کسی کی جب تک رہے گی ڈسکس ہوتی رہے گی. میڈیا کو اور اپوزیشن جن کو کیسوں کی شور میں ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، ان کو بات کرنے کا موقع مل گیا. سمر یہ ایشو پرسوں ختم ہو جائے گا، آپ اس پہ بات ہی نہیں کریں گے. آپ بات کریں ان اربوں خربوں کی جو لوٹ مار ہوئی ہے جس سے قوم کا وابستگی ہے. یہ تو ایشو ہے، نان ایشو ہم ڈسکس. ابھی آپ خود کہہ رہے تھے آپ نے بٹیرا ان کے ہاتھ میں آ گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی میری روبینہ خالصہ میری بہن ہے، یہ ساری زندگی ان کا فلسفہ تھا کہ یہ لیفٹ ونگ کی سیاست کرتے رہے. آج ان کی سیاست کا یہ عالم ہے کہ مولانا ان کے لیڈر ہیں، ان کو مبارک ہو. بے نظیر صاحبہ کا سارا بیانیہ، بھٹو صاحب کا سارا بیانیہ آج آپ نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دیا، تو اس لیے کہ آپ پاس لوگ نہیں ہیں سڑکوں پر نکلنے کے لیے. میری بات کا جواب دے دیں میرے بھائی کہ آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کب معافی مانگیں گے؟ کون ایس ایچ او کو معافی مانگی جس نے ایف آئی آر کی ہے، جس نے کرائی ہے وہ معافی. ہمارا تعلق بھی کوئی نہیں ہے. بہرحال انڈیا میں ایس ایچ او کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، وہاں تو ہم تو ہمیں خواہ مخواہ بن رہے ہیں. پنجاب حکومت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انڈیا میں بیانیے کو نقصان تھا بولے وہ فوج کو برا والا کہتے ہیں. اور آزاد کشمیر کی اسمبلی کی جو قرارداد ہے انہوں نے ایس ایچ او کو کنڈیم نہیں کیا، انہوں نے اس عمل کو کنڈیم کیا. اس کے پیچھے ظاہر ہے وہ ریاست کو عمل کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا نا. اگر غلط ایف آئی آر ہوتی ہے، یہ جو پولیس ہمیں ملی ہے وہ دن میں 500,000 ایف آئی آر غلط کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا قصور ہے. 5 آئی جی تبدیل کر دی، ابھی بھی آپ کو گلا ہی ہے. کوشش کریں نا آپ حالات ہی ٹھیک نہیں جو ہمیں پاکستان دیا 7 سال میں. اچھا چلے ڈسکشن کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. چلے یہ ایف آئی آر بات یہ ہے کہ سمپل یہ ہے کہ ایف آئی آر میں سے جن ناموں کے ساتھ سینسٹیوٹیز اٹیچ ہیں وہ نام اگر آپ نکال دیتے ہیں اس میں سے، کویش کروا دیتے ہیں اس ایف آئی آر کو جا کے، یہ کام کروایا جا سکتا ہے. یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا.
परसों फिर जवाब देنا पड़ेगा। लंदन महल की तहरीक को वो जाली अकाउंट से कहें मदाए मंजूर पापड़ को ना ये इशू हमारा कल खत्म हो जाएगा। आपने मंजूर पापड़ का मुर्दों का फलूदे का जवाब देना है, वो कौम नहीं छोड़ेगी। कल तक आप इस तहरीक के बारे में कह रहे थे ये तहरीक बेशक तहरीक है, इस तहरीक को आपने मटेरियल दे दिया। फंडिंग का हिसाब दे दें, देखें ये भी हिसाब देना एक नंबर 1 जो है पॉइंट क्यों नहीं दे रहे कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो जिस बंदे ने FIR कटाई है वो जो है वो PTI ओहदेदार है, ठीक है। सेकेंडली जो है आप कश्मीर की बात करते हैं, पहले तो कश्मीर वाला इशू हो गया, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। उसके बाद खैर दूसरा जो इन्होंने FIR कटाई है उसमें जो है FIR काट के आपके प्राइम मिनिस्टर कहें कि मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं है, कन्वीनियंटली कह दें कि मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं था। ये भी कहा था कि नापसंदीदगी का इजहार किया मुझे नहीं, देखिए मुझे नहीं पता कि मैं एक अवामी लीडर समझती हूँ, और मुझे ये अवामी लीडर ऐसे नहीं होते, ये सिलेक्टेड लोग ही होते हैं जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था किसी चीज़ का। अब अगर कहा जाए कि 1500 रुपया थैला हो गया आटे का, तो आप कहें हमें पता ही नहीं था। 1500 पूरे पंजाब में आप जाके पता करें भाई। अब इन्हें इस्लामाबाद में कितने? लेट मी कंप्लीट नहीं, लॉजिकल वे ये है कि आप रुमीना साहब अपने टाइम पे मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है, कश्मीरियों के जो सैक्रिफाइसेस हैं, उनको सारों को एक FIR से मिट्टी में मिला दिया, और आप अभी भी उसकी जस्टिफिकेशन आप इस चीज को नहीं, आप देखिए ना, आप इस चीज को जस्टिफाई आप कैसे कर रहे हैं। दूसरा, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है, उनको आप गद्दारी वाला उसमें जो है वो नैरेटिव डाल रहे हैं। आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आप यही समझा जाएगा ना कि आप इंतकामी सियासत कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं। इंतकामी सियासत को छोड़ दें, आप इंटरनेशनली आपने क्या मैसेज दिया है? ये जो कानून है, ये तो आप मुझे बता दें इंटरनेशनली कश्मीर का क्या मैसेज गया है PTI की तरफ से? PTI कानून था आर्टिकल 124 समर, एक मिनट, लेट मी जस्ट इसमें है हुकूमत के खिलाफ। मुझे ये बता दें कि ये कैसे कह सकते हैं MNA होके, MPA होके, प्राइम मिनिस्टर होके कि SHO की मर्जी थी तो उसने FIR काट दी, हमें तो FIR का पता ही नहीं है, और वो ख्वाहिश नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा मजाक नहीं है इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ, कश्मीरियों के साथ। ये जो कानून है जिसके तहत FIR हुई, ये कानून भी तमाम पार्लियामेंटेरियंस मेरे ख्याल से आप सब के लिए, माय पॉइंट इज कि कंसीडरिंग द सिचुएशन, कश्मीर की सिचुएशन सोचते हुए इन्होंने इनके IG DIG सारे इनके अंडर नहीं आते? क्या इनको पता नहीं है कि ये हुकूमत में है? क्या इनको ये नहीं पता कि महंगाई है तो ये हुकूमत में? ये कहते हैं ब्लेम गेम में चले जाते हैं। ये तो मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाते जाएं। बहरहाल ये आप तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये आपका भी इम्तिहान है कि ये जो कानून है इसको कंडेम करना तो बड़ा आसान है, ये कानून तो बदलवाएं कि ये हुकूमत के खिलाफ, ये तो गोरे के दौर का कानून है कॉलोनियलिज्म का, कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई बंदा जो है वो अटेम्प्ट करता है एक्साइड डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये तो यानी कि बड़ा सिंपल सा एक है कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के खिलाफ अगर कोई बंदा नफरत बढ़ाने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ एक्साइट करने की कोशिश करता है, तो उस पे ये 124A लग जाती है। अच्छा समय मुझे एक बात बता दें, कानून तो बदले ना, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून की बात तो आप कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, इनके बाद इनसे SHO नहीं कंट्रोल होते, इनसे अपने CCPO नहीं कंट्रोल होते। आप मुझे ये बता दें कि जो बशीर मेमन साहब ने बात की है कि वो उनको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया जाता था और उनको हुक्म जारी किए जाते थे कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, करें वो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह दें कि मुझे ला इल्म है, मैं इनका नहीं मुझे पता, तो ये तो मजाक कर रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। बशीर मेमन के हवाले से तो गवर्नमेंट का ये भी इस पे जो रिस्पांस आया वो तो ये आया, आप रिस्पांस ना दें, मैं बता रहा हूं मैंने जो देखा ना, जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। रिस्पांस जो आया है वो कह रहे हैं कि हमने चूंकि उन्हें कबल अज़ वक्त हमने रिटायर कर दिया था, तो उनको एक ग्रज था गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने आके निकाला सारा। पहले तो कभी किसी हुकूमत में इस तरह नहीं हुआ कि जो है हुकूमती मौके पे जाए, हुकूमती मौका किसी बंदे को निकाला जाए। एक मिनट बात सुन ले, आप खातून की बात सुन ले पहले। देखिए बात ये है कि बशीर मेमन साहब को अगर नौकरी से निकाला गया, या पहले किसी हुकूमत में, किसी को सिंध हुकूमत में किसी को नौकरी से निकाला गया, वो जाके फिर ये लोगों की ये इस तरह की पूरी बातें विद एविडेंस नहीं बताते ना, और पूरी उन्होंने डिटेल बताई है कि मुझे किस तरह बुलाया जाता था। ये गलत है सारा कुछ, तो शायद हाकान अब्बासी साहब भी तो कह रहे हैं मैं भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, तो कराना चाहिए जिस तरह की इनकी वो है। आप लोगों के खिलाफ हो रहा है तो वो ठीक है,
آپ لوگوں کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی غلط کام آپ بھی کروائیں گے پرائم منسٹر کے خلاف، چونکہ وہ نہیں ہم غلط کام کس طرح کا ہمارے ساتھ تو غلط ہر طرف سے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے کبھی غداری شروع کی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں آپ کیا اس کا جواب دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایک چیز غلط ہے وہ آپ کے خلاف بھی غلط ہے، کسی اور کے خلاف آپ کریں گے وہ بھی غلط ہے. جنرل میں پرنسپل کی بات ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی انتقامی سیاست آپ اپنی جو یہ ساری جاری رکھیں، آپ نے رکھنی ہے، لیکن اس کو آپ جو ہے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جو کشمیر والا ایشو ہے اس کو آپ جسٹیفائی آپ بھی بغاوت کا کروائیں گے. تیسرا جو پوائنٹ ہے صرف یہ ہے کہ آپ کی جو گورننس ہے وہ زیرو ہے، اور وہ آپ نے گیلپ کا سروے بھی دیکھ لیا. نہیں یہ جو پرائم منسٹر کے خلاف اناؤنس کیا شاہد حقانی بھائی صاحب نے، وہ بغاوت کا پرچہ کروانے کی بات کر رہے ہیں یا کس چیز کا پرچہ کروانے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر بغاوت کی ڈیفینیشن بتا دیں، ہم ساروں کو اتنے لوگوں کو ایف آئی آر، اتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے تو ان کے خلاف نہیں کٹی ہے اوپر سے. حارث صاحب آپ ایگری کرتی ہیں کہ اس طرح کی ایف آئی آر پرائم منسٹر کے خلاف بھی جو شاہد حقانی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کرواؤں گا، ہونی چاہیے اس طرح کی؟ یہ ٹھیک پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ڈکلیئر کرتا پھرے اور سرٹیفکیٹ بانٹتا پھرے محب الوطنی کے. یہ ہر ایک کا جو ہے معاملہ ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا ملک کا اس شہری جو بھی ہے پاکستان کا کہ وہ اس ملک کا غدار ہو سکتا ہے. ہم سب کو اپنے وطن سے محبت ہے، اپنے ملک سے محبت ہے. اس قسم کی جو ٹرینڈ ہے یہ نفرت کے اور یہ انتشار کے ٹرینڈز ہیں، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے جتنا ڈسکریج کیا جا سکتا ہے. بغاوت جب اصل میں ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے، اور یہ صرف باتیں کرنے پہ کسی کو کہنا کہ جی اگر آپ کے ساتھ وہ ڈس ایگری کر رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے آپ بغاوت کا نام نہیں دے سکتے. بغاوت تو آپ کا بچہ بھی آپ سے کر لیتا ہے ٹائم، تو کیا آپ اپنے بچے کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیتے ہیں؟ ربینہ خالد صاحبہ جو میں نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی 124A میں، یہ ریاست کے خلاف بغاوت کی بات نہیں، یہ حکومت کے خلاف ہے. آج حکومت کے خلاف جا کے اگر میں بھی روڈ پہ کھڑے ہو گا کسی بندے سے کہتا ہے حکومت کی کارکردگی کیسی، وہ کہتا ہے بری ہے، تو وہ میرے خلاف بھی کل کو ہو سکتا ہے، اس بندے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ تو میں سمر بات یہ ہے کہ حکومت ہمیشہ اصل اس جو پریزنٹ جو سیٹ اپ ہے نا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آج تک یہ ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ یہ حکومت میں، یہ ابھی تک وہ اپوزیشن کے موڈ میں. ٹھیک ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہ ایبزارب کرتی ہے، وہ تحمل سے کام لیتی ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. یہ جو طریقہ کار ہے جو ان کا ہے تو وہ تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی حکومت کو زیب دیتا. چلے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. کچھ دیگر اہم موضوعات ہیں ان پر بھی بات کرنی ہے، جو ہم نے ایکسکلوسیو خبر دی ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی حکمت عملی کیا حکومت اختیار کر رہی ہے اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان ٹونائٹ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے بات کی تھی مائزہ حمید صاحبہ نے گیلپ سروے کا حوالہ دیا تھا. تو مائزہ حمید صاحبہ گیلپ سروے میں تو بڑے انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی ہیں اور وہ کچھ چیزیں تو آپ کے خلاف جا رہی ہیں اکثریت میں. اب اس میں ایک سوال تھا جی کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو الزام لگایا ہے عمران خان صاحب پہ کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا، معیشت کو نقصان پہنچایا، تو اس سے 47% لوگ میاں صاحب کے الزام سے ایگری کرتے ہیں اور 41% لوگ میاں صاحب کے اس الزام سے اتفاق نہیں کرتے کہ عمران خان نے معیشت کو نقصان پہنچایا. اب دوسرا اس پہ سوال تھا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، تو اس پر 78% لوگوں نے کہا بالکل واپس آنا چاہیے اور 15% لوگوں نے کہا کہ نہیں آنا چاہیے، 7% لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم. اب ناظرین اس پہ ایک اور سوال تھا کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے APC کے اندر، کیا آپ ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں؟ تو اس پر 33% لوگوں نے حمایت کا اعلان کیا اور 39% لوگوں نے اس کی حمایت نہیں کی، وہ اس سے ایگری نہیں کرتے، حامی نہیں ان کی تقریر کے. مائزہ حمید صاحب یہ چیزیں تو آپ کے خلاف جا رہی ہیں اور 78% پاکستانی کہہ رہے ہیں واپس آئیں، تحریک چلانی آپ نے لیڈ کرنی ہے. دیکھیں ان کے بیانیے کی وجہ کا تو انہوں نے لوگوں نے بہت انہیں بیانیے کو پسند کیا ہے. تھوڑا سا 33% نے پسند کیا، 39% نے مخالفت کی ہے. نہیں لیکن 33% کافی بڑا مطلب، اور کچھ لوگ تو فینس پہ بیٹھے ہیں. اب میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ
جہاں تک میں نے آپ کو بتایا آنے کا، وہ تو آپ کو پتہ، وہ بتا دیا ایک دفعہ کہ کیا پاکستانی قوم پکار رہی ہے. پاکستانی قوم جب پکارتی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ ابھی بھی ادھر ہیں اور وہ تحریک چلائیں گی اور لیڈ بھی کریں گی. لوگ تو میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں. میں آج ذرا کچھ عدالتی ریمارکس بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ جو آج آیا ہے میاں صاحب کے حوالے سے، اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے نواز شریف صاحب کو مطلوب قرار دیتے ہوئے اشتہار جاری کرنے کا حکم آج دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر 30 روز میں پیش نہ ہوئے تو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا. انگریزی اور اردو اخبارات میں نواز شریف صاحب کے مطلوب ہونے کا اشتہار دیا جائے. جن اخبارات کی اشاعت برطانیہ سے ہوتی ہے ان اخبارات میں بھی اسے شائع کیا جائے. یہ جو 30 روز کے اندر اشتہاری قرار دے دیے جائیں گے، مائزہ امیر صاحب، میاں صاحب کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کے وہاں سے تحریک کو لیڈ کریں گے؟ یہ تو ڈسکریڈٹ ہو جائے گی تحریک آپ کی. ہماری تحریک ڈسکریڈٹ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ہماری تحریک ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو برطانیہ کی حکومت نے بھی کہا ہے کہ سیاسی جو مقدمے ہیں اس کی وجہ سے ہم کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. تو یہ اسٹانس ہے ہماری. اور لیڈ کرنے کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہر روز میاں صاحب جو ہیں ایڈریس کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے، ورکر سے. مریم نواز صاحب اپنے ورکر سے جو ہے وہ اسٹیچوٹائز بھی کر رہی ہیں، بات بھی کر رہی ہیں، لیڈ بھی کر رہی ہیں. اور ان کو ڈر بھی اس بات کا ہے کہ یہ جو ہم جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں ان سے کافی ڈر لگ رہا ہے اور الزامات لگائی جا رہے ہیں. وہ کمی فیل کر رہے ہیں نا. 78% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ وہ پاپولر لیڈر ہیں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے اور وہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ مقدمات فیس کریں. یہ نہیں کہہ رہے مقدمے نہیں، وہ لیڈ کریں گے آ کے انشاءاللہ. اور آپ اس دفعہ جلسے جلوسوں میں بھی دیکھیں گے کہ جتنے لوگ عوام باہر آئے گی وہ اسی وجہ سے آئے گی کیونکہ میاں صاحب کے بیانیہ جو ہے وہ سچ پہ مبنی ہے. اچھا، ایک اور ناظرین تحریک کے والے سے میں نے اپنے انٹرو میں خبر دی تھی. بھائی صاحب آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کے آنے سے پہلے چونکہ میں نے خبر دی تھی، میں آپ کے لیے بھی ذرا دہرا دیتا ہوں اپنی خبر کو. کچھ اہم ذرائع نے یہ خبر کنفرم کی ہے کہ جو حکمت عملی حکومت کی اب تک سامنے آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پارٹی ترجمانوں کے حالیہ اجلاس کے اندر اسپوکس پرسنز کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی پہ ہلکا ہاتھ رکھنا ہے، صرف نون لیگ کو ذرا زیادہ رگڑا دینا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے وہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں میرے ترجمان کیا کرتے ہیں. میں تحریک کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ؟ پتہ نہیں. آپ کے جو بھی ذرائع ہیں، ایک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں چونکہ ہم مل کے کراچی ان سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس حد تک تو ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو ارریلیونٹ ہے. میاں صاحب تو ریلیونٹ ہے. وہ تو کونسل بھی نہیں بات اے پی سی سے پہلے کا آپ کا معاملہ شروع ہو گیا تھا. وہ تو ریلیونس کا پتہ چل جائے گا جب گجرانوالہ کا جلسہ ہوگا اور کے پی میں بھی جلسہ ہوگا. آپ کو ریلیونس کا پتہ چل جائے گا. آپ کو تو ایک میاں صاحب کا خطاب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے اگلے دن لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا تھا. دیکھیں مجھے میں 2 باتوں میں گجرانوالہ جلسے کا بھی جواب دوں گا. پہلے تھوڑا سا جو آپ نے موقع پہ اگر سوال کا مجھے جواب اس پہ آپ سے کاؤنٹر نہ مجھے آپ نے بولنے دیا نہیں آپ کھل کے بات کیجئے گا. دیکھیں یہ میں پہلے جواب دے دوں. ہم کام کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو کسی حکومت میں نہیں ہے. ان سے کیا ریلیشن شپ کرے؟ میاں صاحب تو نااہل بھی ہو گئے لائف ٹائم کے لیے، ملک چھوڑ کے چلے بھی گئے. آج آپ نے کہا مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا تھا. مجھے بھی کبھی کبھی اچھے لگتے تھے بہت ایز اے لیڈر. ان کو آج اشتہاری کیا ہے کہ جو عدالتوں نے اشتہاری کیا ہے. افسوس کی بات ہے. کیا پارٹی، کیا لیڈرشپ، کیا بیانیہ جس کا لیڈر ہی اشتہاری مجرم ہوگا وہ کیا پارٹی چلے گی؟ بہرحال افسوس ہے کہ مسلم لیگ نون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اپنی خبر کو کنفرم کر رہے ہیں. اب اگلی بات سنیں نا. انہوں نے کہا کہ ہم گجرانوالہ میں جلسہ کریں گے. میں آج آپ کے شو پہ ان کو چیلنج کر رہا ہوں. گجرانوالہ جلسہ 16 کو ہے نا، 10 تاریخ کو پنڈی میں جلسہ کر رہا ہوں. جلسہ بھی نہیں ہے، ایک حلف برداری کا پروگرام ہے. ان کو چیلنج ہے، ان سے 3 گوڑا بڑھا نہ ہوا تو میں آپ کے شو میں آگے ان سے معافی مانگوں گا. لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے، ان کی کرپشن سے، پاکستانی لوگوں کا، خاص کر پنجاب کے لوگوں کا. اللہ اللہ کرتے ان سے جان چھوٹی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ مشکلات ہیں، مہنگائی بھی ہے. لوگوں جس طرح مہنگائی ایک حقیقت ہے، مشکلات ایک حقیقت ہے، اسی طرح عمران خان کی لوگوں کی امیدیں بھی حقیقت ہیں. پاکستانی لوگوں نے فیصلہ پہلے کے پی کے نے کیا، اب پنجاب نے کیا، اب باری سندھ کی ہے. کیونکہ یہ آٹا کی باتیں کرتی ہیں مبینہ صاحبہ. ان کو بتائیں وہاں پہ ایسی کوئی، کیونکہ میرے ذرائع نے تو کنفرم کیا کہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کے والے سے یہ سارے ایک ہی کیا ہوتا ہے، چٹے بٹے ایک ہی اس کے، یہ سارے کرپشن کی وجہ سے اکٹھے ہیں. چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نون ہے. ہاں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کم از کم
کوئی اس طرح اداروں کو اس طرح بدنام نہیں کیا. پیپلز پارٹی جو گورنمنٹ میں بھی ہے اور کراچی میں ہم مل کے اکٹھا کام بھی کر رہے ہیں, اسی لیے وہ ایک ریلیشن شپ کی بات ہے. مسلم لیگ نون تو صرف نہ کھیڑا گے نہ کھیڑا گے. خبر کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ایسی ہے چیز پائی جاتی ہے. جی روبینہ خالد صاحبہ, یہ انڈائریکٹلی صداقت صاحب نے ہماری خبر کو کنفرم بھی کر دیا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ پیپلز پارٹی پہ ہلکا ہاتھ رکھیں اور نون لیگ کو ذرا صحیح دبا کے رگڑا دیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آپ کو کوئی اور ابھی تک پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی تقریریں نہیں سامنے آئی ہیں. اچھی بات ہے کہ اداروں کا ہمیں پیپلز پارٹی بہت پسند ہے. اگر یہ کرپشن نہ کرتے ہوتے تو میں بہت اچھا. ابھی مجھے اب اگر بولنے دیں گے. جی آپ بولیں. میں نے ایسی کہا, میں نے کہا آپ ہمیں پارٹی بڑی پسند ہے. دو دفعہ جو ہے نا سندھ حکومت کو کہا کہ سندھ میں جو ہے وہ آٹا بہت مہنگا بک رہا ہے اور باقی جو ملک میں ہے اس وقت سب چین کی بانسری بجا رہے ہیں. سب سے مہنگا سندھ میں بک رہا ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. میرے پاس آج کا اخبار پڑھا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے جہاں 7 سال سے یہ بلا شرکت غیر حکومت کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, اخبار میں لکھا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, پشاور میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے, اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں 50% اضافہ. اب یہ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے بھی سندھ جو ہے وہ ہے ذمہ دار ہے. انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ فوراً ڈال دیتے ہیں. کے پی تو گندم پروڈیوس ہی کرتا ہے, سندھ اور پنجاب کرتے ہیں, دونوں کے پاس سرپلس ہے. سندھ میں آٹا کیوں مہنگا مجھے بتائیں. آپ کے دیکھیں آپ کہاں, آپ کے تو خود جو وزیر خوراک ہے انہوں نے کہا ہماری فصل تو بہت سندھ کا بتائیں نا وہاں آٹا کیوں مہنگا چلیں. سندھ میں تو ہمارے میری بات سنیں نا. اب بات میں نے صرف آٹے کی قیمت کی بات نہیں کی, یہ اخبار کہہ رہا ہے اشیاء خورد و نوش, اس میں ساری چیزیں ہیں. میں اب ایک ایک چیز کا نام بتاؤں گی تو ہمارے پاس پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہے. بیسیکلی سمر ان کا قصور نہیں ہے, ان کی جو داغ بیل ہے اس پارٹی کی وہ بنی انتشار اور نفرت کے اوپر ہے. انہوں نے ہمیشہ انتشار اور نفرت کی سیاست کی ہے اور یہ اب چاہتے ہیں کہ انہی کی اس قسم کی گفتگو سے, ان کی ان سٹیٹمنٹ سے انتشار بن جائے. یہ جو آپ کے اوپر ہاتھ ہونا رکھنے کی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر, جو میں نے خبر دی ہے وہ تو پرائم منسٹر تو ہاتھ پیپلز پارٹی پہ ہونا رکھنے کی بات کر رہے ہیں. کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے کیونکہ تھوڑا سا شک کا اظہار ابھی بھی کیا جا رہا ہے کئی حلقوں کے اندر, سیاسی حلقوں کے اندر کہ پیپلز پارٹی استعفا نہیں دے گی. کر لیں گے تو میں کیا کہوں گی. میں نے خبر آپ کے سامنے رکھی, آپ کھل کے بات کریں. جی میں نے خبر آپ کے سامنے رکھی. میں نے بھی خبر آپ نے میرے سامنے رکھ دی, لیکن خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. یہ ہاتھ ہولا رکھنا اس کو کہتے ہیں. ترجمانوں سے کیا انہوں نے, اور جو دیکھیں میری بات اب رہے کہ نفرت اور انتشار کی سیاست انہوں نے کہاں کہی ہے. مذہبی منافرت جو ہے سب سے زیادہ اس حکومت کے اندر ہے. اس حکومت کے اندر یہ غداری کے مقدمات اور یہ ساری کہانیاں یہ سب انتشار کی باتیں, ان کے تو اپنی صفوں میں انتشار ہے. اپنے تو وزیر جو ہیں وہ سارا دن ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا جلسہ پی ڈی ایم کا جو بڑا جلسہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18 اکتوبر کو کہاں پہ ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے کراچی پہ. اور 18 اکتوبر کی بہت بڑی ایک بڑا جلسہ آپ کراچی میں کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کراچی کا جلسہ اگر 18 اکتوبر کی تاریخ کو آپ دیکھیں, اس کی تاریخی حیثیت ہے کیونکہ سانحہ کارساز بھی 18 اکتوبر کو ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اور 18 اکتوبر کو بی بی شہید اس ملک میں واپس تشریف لائی تھی. اس ملک کے حالات تھے, ان کا جو مشن تھا, ہم نے کافی حد تک اس کو جو ہے وہ 2008 سے لے کر آگے تک کی جمہوریت کا سفر چلا ہے. لیکن چونکہ اب ہم محسوس کرتے ہیں, میری بات تو اب آنرشپ نہیں ہے نا, آپ گجرانوالہ کے جلسے کو آن نہیں کر رہی, آپ سے کراچی کے جلسے کو آن کر رہی ہیں. بالکل پی ڈی ایم کے جلسے پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. وہ بھی ہمارا جلسہ ہے, ہم اس میں شرکت کریں گے. ہم قاہرہ صاحب نے اور پنجاب کی پارٹی نے اس کے سلسلے میں میٹنگز ہماری ہو رہی ہیں, وہ بھی ہمارا جلسہ ہے. لیکن 18 اکتوبر کی میں آپ کو اہمیت بتا رہی ہوں کہ جو بی بی شہید کا جو مشن تھا, جو جمہوریت کی بقا کے لیے اور جمہوریت کے لیے جو جنگ تھی بی بی شہید کی, یہ مشن ہم نے پھر وہاں سے شروع کرنا ہے, وہاں سے ہم نے علم پھر سے اٹھانا ہے. یہ 18 اکتوبر جو ہے ایک بہت تاریخی دن ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جو یہ لہر اٹھے گی اور گجرانوالہ سے بھی اور کراچی سے بھی اور باقی شہروں سے بھی, یہ ان کے چھکے چھڑا دے گی. جو علم ہے وہ کراچی سے اٹھایا جائے گا 18 اکتوبر کو. مائزہ امین صاحبہ, یہ آپ تو شاید گجرانوالہ سے علم اٹھانے کی بات کر رہے تھے حکومت. میں نے آپ دیکھیں صبر, آپ آدھی بات کرتے ہیں نا, سب شہروں سے اٹھے گا.
نہیں آپ نے کراچی کی پرٹیکولرلی بات کی ہے چونکہ وہ پیپلز پارٹی کراچی کی اس لیے کہ 18 اکتوبر کی ایک اپنی تاریخی حیثیت جی یہ حکومت کے خلاف علم جنگ جو ہے وہ گجرانوالہ سے اٹھایا جا رہا ہے یا کراچی سے یہ تو پہلے طے کر لیں. اپوزیشن کا ڈر اور خوف تو بنتا ہے, میڈیا کا ڈر اور خوف کس بات کا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے جو ہیں اے پی سی کی ہے, ہم نے اکٹھے ڈیسائیڈ کیا ہے اور اکٹھے یہ عوام ساری اکٹھی کھڑی ہوئے گی اور جو ہے ان کو پتہ چلے جائے گا. لیکن اسی لیے تو آپ مجھے بتائیں بیانات کا سلسلہ کل تک جاری تھا, ذرا سن لیں. اے پی سی کے بعد نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اے پی سی کے بعد جو ان کی ریاکشن حکومت کی آئی ہے, آپ کو نہیں لگتا یہ خوف زدہ ہیں, یہ جوائنٹ اپوزیشن وہ نہیں ہے خوف میں مبتلا, چونکہ آپ اپنے لیڈران کے ذرا بیانات تو سنیں, ذرا کل تک کے بیانات ہیں آصف زرداری صاحب کے, خواجہ آصف صاحب کے, ذرا سنیں جی. I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. On Zardari sahab? Yes, I still have the reservations. So it's difficult for me to believe in him. Even today. Even today. Even today. خواجہ آصف میں بار بار کہوں گا I still don't believe in him. خواجہ آصف نے آپ سے متعلق بیان دیا تھا کہ آپ پر اعتبار نہیں, کیا کہتے ہیں؟ اس نے کسی کے ایما پہ دیا ہوگا نا, وہ چاہتا ہوگا آپریشن مجھے میری پارٹی کے قائد میاں نواز شریف کی طرف سے اس ٹاپک پہ بات کرنا منع کیا گیا ہوا ہے. ٹھیک جب مجھے اجازت ہوگی میں کھل کے بات کروں گا. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں مجھے میاں صاحب نے منع کیا, اجازت ہوگی میں کھل کے بات کروں گا اس معاملے پہ. ابھی بھی وہ روکے گئے جو بھی کریں. اچھا میری بات اب سن لیں, میرا جواب سن لیں. دیکھیں ہمارے لیے جو مسلم لیگ نون جو ہے اس کے جو لیڈر ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں, اور نواز شریف صاحب کا بیان بڑا کھل کے آ گیا ہے, بڑا کلیئر آ گیا ہے. باقی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیں گے. صاحب پارلیمانی لیڈر ہے مسلم لیگ نون کے, کوئی عام بندے نہیں ہے پارٹی کے اندر, کوئی عام بندہ نہیں ہے, پارلیمانی لیڈر ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ مین سے شین سے نہیں کرنے دینا. آپ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کا ریسپانس آپ نے سن لیا نا, آپ نے ان کا جواب دیکھیں انہوں نے کیا دیا. انہیں مطمئن ہو جانا چاہیے تھا نا. میاں صاحب آپ بات کر رہی ہیں نا, دیکھیں کہ اپوزیشن میں درار ڈالنے کے لیے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. ذرا رکیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ میاں صاحب پارٹی کے لیڈر, ہم ان کی بات کو مانتے ہیں, تو میاں صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا. تو پھر زرداری صاحب نے کیوں آگے خواجہ آصف کے بارے میں کہا کہ وہ انتشار ڈالنا چاہتے ہیں, وہ پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ میاں صاحب نے کہہ دیا ہماری بات ختم ہو گئی ہے. دیکھیں میڈیا کے بندے نے جب جواب ایک سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ ایک دانستہ کوشش ہو سکتی ہے. یہ اس میں تو مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی ان کے جواب میں. آپ یہ بھی کہتے ہیں کسی کے کہنے پہ یہ بیان دیا خواجہ صاحب نے, زرداری صاحب کہہ سکتے تھے نا کہ بات میاں صاحب نے کر دی, میں اس پہ اب بات مزید نہیں کروں گا. اور خواجہ صاحب نے بھی کل کہا, اس کو انہوں نے اپولوجی تو کر دی تھی میاں صاحب کے کہنے پہ آپ کی پارٹی کی شکایت کرنے کے بعد, لیکن کل تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی خاموش ہوں, میاں صاحب کے کہنے پہ موقع آیا میں بولوں گا, اس پہ کھل کے بات کروں گا. وہ ابھی بھی دل میں بات رکھے بیٹھے ہیں. بالکل کھل کے بات کریں جو بھی کرنا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو ہماری ریلیشن شپ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے, اور ہم میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے we will believe that. کسی اور کے بیانے پہ ہم یقین نہیں بلایا گیا, وہاں پارلیمانی لیڈر خواجہ صاحب ہی ہیں. مائزہ امید صاحبہ, یہ نفرتیں تو موجود ہیں, کیسے جیلن کر کے آپ تحریک چلائیں گے؟ اور پھر علم بغاوت کہاں سے بلند ہو رہا ہے؟ تحریک کا علم گجرانوالہ سے یا کراچی سے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں ہے. اے پی سی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ جو ہیں, سارے پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ اکٹھے بیٹھے تھے, ساری ڈیسیجنز اکٹھی ہوئی ہیں. اور یہ سارا جو کام ہے پنجاب کا, سندھ کا, یا یہ جلسے جلوس یا باقی جو کام ہے, یہ سارے اکٹھے پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا اور اکٹھے کریں گے. بلاول صاحب نے بھی وہاں پہ کہا تھا, اے پی سی کے اندر کہا تھا, سوری ٹو کٹ یو, انہوں نے کہا تھا کہ ہم استعفے میاں صاحب کو دیتے ہیں, وہ آ کر جمع کرا دیں اسپیکر. دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مریم صاحبہ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو ہے اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے. اختلاف رائے ہو سکتی ہے, لیکن جو چیز جو میاں صاحب کہہ دیتے ہیں وہ ایک فائنل گو ہوتی ہے اور فائنل ڈیسیجن ہوتی ہے. ویسے میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ بڑے اہم رہنما جو ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ رابطے میں ہیں پنجاب کی ایک اہم آئینی شخصیت کے ساتھ, اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں جن کے ساتھ نون لیگ کی جس رہنما کے ساتھ پنجاب کی آئینی شخصیت رابطے میں ہے. یہ احتیاط کیجئے گا, آگے نون لیگ آپ کی کیا اشرائیاں ہو سکتی ہیں اور پی ٹی آئی کی خواہش ہو سکتی ہے, ہمیں اس طرح کی کوئی ایسی خبر نہیں ہے اور نہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. دیکھ لیں, یہ پھر وقت بتائے گا, میں خبر دے رہا ہوں, پھر کل کو یہ نہ کہیں خبر نہ ہوئی. جی پی ٹی آئی کو کوئی مسلم لیگ نون سے پوچھنی چاہیے کہ مسلم لیگ نون اپنا کام کرے. جو شخصیت ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ رابطے میں رہ جائے. کون ہے ادھر وہی بندے, آپ مجھے بتا دیں ان کے ساتھ رابطہ کرے گا. وقت آنے پہ بڑے بڑے قابل ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیں دو باتیں, پیپلز پارٹی کا جو ٹرسٹ لیول نون پہ ہے وہ دیکھ لیں,
انہوں نے بیان دیا کہ ہم میاں صاحب کے بیانیے پہ ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جو مجھے شہباز شریف کہیں گے. یہاں آپ کو پوری تفریق نظر آ گئی. وجہ کیا ہے؟ ان سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں وہی کروں گا جو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 منٹ میں نے آپ کی بات سنی. گرفتار ہو گئے. کمپلیٹ کنفیوژن ہے آپ کے اندر. 10 منٹ آپ نے میں نے سنا ہے. مجھے موقع تو دینا. گرفتار ہو گیا. آپ کو کیا چاہیے شہباز شریف صاحب سے؟ ہمیں دیکھیں ہمیں شہباز شریف صاحب سے وہ یہ جو ڈویژن والی خواہشیں ہیں نا یہ ختم واپس کرنا ہے. جو میاں صاحب نے پیسے واپس کرنے ہیں وہ واپس کریں. اپنی فکر کریں. زرداری صاحب آپ نے کہا ہماری ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم بالکل جو ان کے جعلی اکاؤنٹس ہیں اربوں کے ان کو کوئی ان کو معافی نہیں دے گا. عدالتوں کے پاس جائیں. یہ ہمارے پاس آئے تھے. ہمارے پاس یہ آئے تھے ہم سے 34 پوائنٹ کا NRO مانگنے کے لیے. ہم نے ان کو نہیں دیا. اب یہ تقریریں کریں یا جو مرضی کریں جلسے کریں. جو آپ کا گجرانوالہ کا جلسہ ہے اس کا پرسوں ہم ان کو جواب دے رہے ہیں. پہلے ایڈوانس میں چیلنج کر رہے ہیں. لیاقت باغ میں PTI اپنا ایک پروگرام کرے گی. سستی نہیں ہو رہی یہ جلسے کر رہے ہیں. ان سے 4 گنا بڑا حکومت میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ پوری نون کو عجیب جواب شکوہ جو شکوہ سے پہلے ہی آپ دینے جا رہے ہیں. ہم ان کو اپنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اتنا ڈر اور خوف ہے. ہم نے ان کو پنجاب میں الیکشن میں ہرایا. ہم ان کو بلدیات میں الیکشن میں ہرائیں گے. ہم ان کو سٹریٹ میں اگر یہ آئیں گے تو ان کے ہر جگہ ان کے مقابلے میں 10 گنا بڑا. روبینہ حارث صاحبہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے سربراہ ہیں میرا سوال بھی ساتھ سننے ذرا. میرا سوال بھی سننے. یہ بد اعتمادی کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان. ایک دوسرے پہ شک کبھی بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید میں استعفے دے دوں یہ نہ دے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو PDM کے سربراہ ہیں وہ آج غیرت دلا رہے تھے کہ یہ کام غیرت والوں کا کام ہے استعفے دینا. ذرا سن لیں ان کا موقف. ذرا سنیں آپ. سنائیں جی مولانا صاحب. جہاں تک استعفوں کی بات ہے یہ ہمارے متفقہ جو آپشنز ہیں اس کا حصہ ہے اور آنے والے وقت میں اس کو امکان کو رد نہیں کیا جا سکے گا. ہمیں بالآخر ان ایوانوں کے بارے میں ایک قطعی فیصلے کی طرف جانا ہوگا. غیرت مند لوگ استعفے دیتے ہیں اور کمزور لوگوں سے استعفے لیے جاتے ہیں. یہ کس کو غیرت دلا رہے ہیں مولانا صاحب؟ غیرت مند لوگ استعفے دیتے ہیں وہ ساتھ ہمت بھی بڑھا رہے ہیں حوصلہ بھی دلا رہے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب ایک ٹھیک ہے جو ان کا نیریٹو ہے جو ان کا بیانیہ. ہم یہ مشاورت سے جو طے ہوگا اس اتحاد سے جو بات ہوگی وہ مشاورت سے ہوگی اور آپ کے سامنے آئے گی. وہ ساتھ ساتھ غیرت بھی دلا رہے ہیں. جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کسے دلا رہے ہیں؟ PTI کو استعفے دینے کی بات کریں. چلیں بہت شکریہ. ڈرے میں ہیں بہت خوف کا. یہ ابھی جلسے سے پہلے جلسے کا مطلب کیا اور APC کے بعد گرفتاریوں کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایک روٹین کا پروگرام تھا. بہت شکریہ سارے مہمانوں. آپ نے پرائم اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.